وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لا تنوء بالعصبۃ اولي القوہ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کی برادری میں سے تھا۔ وہ کثرت مال کی وجہ سے لوگوں میں تکبر کرنے لگا، اور ہم نے اس کو اس قدر خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں کئی زوبارہ آور شخصوں کو اٹھانی پڑتی تھیں، اور اس کو اس کی برادری نے کہا تو فخر مت کر، واقعی اللہ تعالیٰ فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 20واں سورۃ القصص کی آیات مبارک 76 کی تلاوت کی گئی ہے، اور اس کا ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ ایک کم ظرف قسم کا جو انسان ہو، اور وہ اچانک اس کے پاس دولت آ جائے تو وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے، اور پھر وہ یہ خیال کرنے لگتا ہے اگر اس نے قوانین شریعت اور احکام الہیہ کی پابندی کی تو یہ مال و دولت سمیٹنے کے تمام ذرائع بند ہو جائیں گے۔ یعنی ایسا آدمی جس کے پاس مال و دولت زیادہ آ جاتا ہے، نہ وہ حلال کو دیکھتا ہے نہ حرام کو دیکھتا ہے، بس اس کو ایک ہی دھن سوار ہوتی ہے کہ بس میرے پاس مال ہو، حل میں مزید کی رٹ لگائے رکھتا ہے۔ جس طرح بھی ظلم سے مال ملے لے لیتا ہے، حرام سے مال ملے لے لیتا ہے، جو بھی طریقہ ہو اس کو ایک ہی تو میں نے مال کو بڑھانا ہے۔ ایسے شخص آخرت کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر جب اس کو بتایا جاتا ہے اگر ایک مسلمان ہے کہ تیرے پاس اللہ کا دیو بہت کچھ ہے، اب تجھ پر کچھ فرائض بھی ہیں مال میں، تو نے زکوٰۃ نکالنی ہے، صدقات دینے ہیں، جو تیرے علاقے میں غرباء غریب ہوں تو نے ان کی مدد کرنی ہے، تو وہ کیا کہتا ہے میں نے اپنی محنت سے مال کمایا، ان کو دے کر میں کنگال ہو جاؤں۔ حالانکہ یہ اس کی خام خیالی ہے، اس کا مال وہی ہے جو اس نے کھایا، جو اس نے استعمال کیا، بس مرنے کی دیر ہے اس کا مال سے رشتہ ختم، بس وہ اس کے وارث اس کے جو ہیں پیچھے والے وہ ان کی ملکیت بن جاتا ہے۔ تو جب ایسے باطل خیالات رکھنے والے انسان سے کہا جاتا ہے ذرا غور تو کر یہ مال تیرے پاس کہاں سے آیا، یہ تمام یہ دولت یہ پراپرٹی خدا داد نہیں ہے، یہ اللہ نے نہیں دی ہے۔ کیا تم ماں کے پیٹ سے دنیا میں یہ مال و دولت ساتھ لے کر آئے تھے؟ اگر خدا داد ہے، اگر تو اللہ کو مانتا ہے، اگر تیرا آخرت پر یقین ہے تو پھر تو اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر۔ بدگاں جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان میں سرکشی نہیں ہوتی، ان میں غرور نہیں ہوتا، ان میں تکبر
نہیں ہوتا، وہ دولت کو اپنے لیے اللہ کی دین سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال میرے لیے آزمائش کے لیے ہے، کیا ہے میں اس کو کیسے خرچ کرتا ہوں. لیکن جو آدمی آخرت سے غافل ہوتا ہے، خواہشات پرست ہوتا ہے، من چاہی زندگی گزارتا ہے، رب چاہے زندگی کو چھوڑ دیتا ہے، تو وہ پھر سمجھتا ہے کہ بس یہی دنیا ادھر عیش کر لو، مریں گے تو دیکھا جائے گا. یہ تو میں نے مال میں نے اپنے علم سے کمایا ہے، میں نے اپنے ہنر سے کمایا ہے، یہ مال میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، یہ مال میں نے اپنی مشقت سے کمایا ہے، اس میں دوسروں کا کیا حق ہے؟ حالانکہ یہ مال اس نے محنت تو کی، محنت تو بہت سے کرنے والے ہیں. یہ اللہ نے تم کو یہ جو مال دیا یہ تمہارے لیے آزمائش بن کر آیا ہے. تو وہ کہتا ہے میں کسی کو کیوں دوں. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں اس کو اللہ نے غریب کیا، میں نے تو نہیں کیا. یعنی اگر ان سے آپ تقاضا کریں گے تو وہ غصے میں آ جائیں گے. تو یہ کوتاہ نظر ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس دنیا پر فریضہ ہوتے ہیں. ان کے نزدیک جاؤ جلال، شان و شوکت، مال و دولت، نام و نمود ہی سرمایہ افتخار ہوتا ہے. بس وہ کہتے ہیں یہی دنیا ہے. بس وہ کسی کی نہیں سنتے کیونکہ وہ نفس کے بندے ہوتے ہیں. جو نفس کا بندہ ہوتا ہے اس کے اندر ہمدردی نہیں ہوتی. جو خواہش پرست ہوتا ہے وہ ہر وقت اپنی خواہشات کے بارے میں سوچتا ہے کہ یہ جو میری خواہشات ہیں میں ان کو کیسا پورا کروں. وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہیں دیکھتا. اس طرح ایسے لوگ بعض لوگ جو ہوتے ہیں غریب ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کو دیکھ کر ان کے منہ میں پانی بھر آتا ہے کہ اللہ نے اس کو تو بہت دیا ہے. لیکن ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے جو مال و دولت ہے یہ اس کے لیے آزمائش ہے. اور جب یہ دنیا سے جائے گا نا، چاہے ارہ پتی ہے، کرہ پتی ہے، سب ادھر ہی چھوڑ کے چلا جائے گا. اور آخرت میں اس نے اس کا حساب دینا ہوگا. بلکہ وہ یہ سوچے کہ یہ شخص اللہ کے آزمائش میں مبتلا ہے کہ مال کو کیسے خرچ کرتا ہے، کیسے کماتا ہے. اور یہ جو مال ہے اس کے لیے مال جو ہے نا کیا ہے، اس کے لیے ایک وبال جان ہے. در حقیقت ثواب آخرت اور اجر الہی زوال نعمت ہے. اس کے مقابلے میں یہ دنیاوی مال و دولت کوئی حقیقت نہیں رکھتے. جو اللہ کے بندے وہ بن جاتے ہیں نا وہ تھوڑی پر بھی خوش ہوتے ہیں. ان کے مال وہ تھوڑا کماتے ہیں لیکن ان میں برکت ہوتی ہے. جو خواہش پرست ہوتے ہیں ان کے پاس کروڑوں ہوتے ہیں لیکن برکت نہیں ہوتی. برکت نہیں ہوگی ان کے پاس. اور پھر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کبھی ایسے حالات آتے ہیں، ایسے حادثات آتے ہیں کہ یہ سرمایہ جو ہے فوراً ایسے حالات ختم ہو جاتا ہے. جو کال کے عمرہ ہوتے ہیں نا آنے والے وقت میں فقیر بن جاتے ہیں. جو مانگنے والے وہ مانگنے والے بن جاتے ہیں. تو یہ بھی یہ ایسے لوگوں کا جو حال ہوتا ہے وہ ہمارے لیے عبرت کے لیے ہوتا ہے کہ ہم ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں اور ہم صرف اللہ پر بھروسہ کریں اور اپنی آخرت تباہ ان کو دیکھ کر نہ کریں. یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا کو جو مال ہے، اس دنیا کی جو عزت ہے، اس دنیا کی جو شہرت ہے، یہ فانی ہے. تو ایسے گروہوں میں، ایسے لوگوں میں ایک قارون بھی تھا جو ہم نے آیات میں پڑھا ہے. اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ کہ قارون جو تھا وہ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا.
بعض تفسیروں میں ہے کہ اس کا چچا زاد بھائی تھا قارون. اس گروہ میں سے یہ قارون بھی تھا. قارون کا واقعہ بھی کفار مکہ کے لیے یہ ذکر کیا گیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو دعوت دی کہ اسلام قبول کر لو، تو اسلام قبول کرنے والوں میں اکثریت کن کی تھی؟ غریب لوگوں کی تھی، کمزور لوگوں کی تھی. اور اس کے مقابلے جو سردار تھے جن کے پاس مال و دولت تھا، انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا. گو کہ ان میں قریبی رشتہ دار بھی تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کو یہاں ایک قسم کی تسلی دی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ دین قبول نہیں کرتے آپ اس کی فکر نہ کریں. ایسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا تھا. ایسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون ہویا اور قارون نے یہی جواب دیا تھے. تو پھر وہ کہنے لگے ہم اگر اپنے کفار مکہ کی طرف اشارہ ہے اور ذکر کس کا ہے؟ قارون کا. اور تسلی کس کو ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم اپنے آبائی دین کو چھوڑ دیں، ایک تو یہ کہ وہ غلط تھے، یہ نیت دین ہے، اور دوسرا ان کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ اگر ہم نے اپنے آبائی دین کو چھوڑ دیا نا تو پھر ہماری یہ سرداری ختم ہو جائے گی. کیونکہ قریش مکہ جو تھے ان کی حرم کی وجہ سے، حرم کے پاسبان ہونے کی وجہ سے پوری دنیا میں عزت کی جاتی تھی. جو ڈاکو ہوتے تھے ان کے قافلوں کو نہیں لوٹتے تھے. اس وقت لوٹ مار بھی ہوتی تھی لیکن قریش کے قافلوں کو نہیں لوٹتے. وہ کہتے تھے یہ حرم کے پاسبان ہے. تو یہی ان کو یہ وہم تھا، یہ گمان تھا کہ اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی تو ہماری سرداری ختم ہو جائے گی. اور اس طرح یہ اس وقت کے یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرح کے یہ کبھی قارون تھے جیسا کہ قارون تھا. اب ان تمام بنیادی امراض کا مداوع جس کی وجہ سے یہ لوگ حق و باطل کا فیصلہ دنیاوی مفاد کے نقطہ نظر سے کرتے تھے. اب لکھا ہے کہ قارون جو تھا، قارون کون تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا. اب وہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، رسول تھے، اور قارون یہ فرعون کا ساتھی بن گیا تھا. اور باوجود بن اسرائیل کے ہونے کے فرعون کے پاس رہتا تھا. اس کا یعنی کہ اس کا درباری بن گیا تھا. اللہ کی بھی عجیب حکمت ہے. فرعون کی بیوی حضرت آسیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحابیہ ہے اور چچا زاد بھائی فرعون کا. یہ اپنی اللہ کی حکمت ہے. اب اس میں کیا تھا؟ وہ باغی ہو کر اپنی قوم سے یعنی کہ ان کا اہلکار تھا. کس کا اہلکار بن گیا تھا؟ فرعون کا. جس طرح آج کل آپ دیکھتے ہیں ہمارے مسلمان حکمرانوں کو دین کو بگاڑنے کے لیے، دینی علوم کو تبدیل کرنے کے لیے آج کوئی امریکہ کا اہلکار بنا ہوا ہے، کوئی برطانیہ کا بنا ہوا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کوئی روس کا اہلکار ہے. اور وہ کہتے ہیں اگر ہم نے اسلام کو پورا قبول کر لیا تو پھر امریکہ کا جو دست شفقت ہمارے سروں پر ہے وہ اٹھ جائے گا. یہی حالت قارون کی تھی. جیسا کہ ظالم حکومتوں کا دستور ہے کہ کسی قوم کا خون چوسنے کے لیے انہی میں سے بعض افراد کو اہلکار بنا لیتے ہیں. جیسے ہماری اپنی برصغیر کی تاریخ ہے، 1857 کی جنگ آزادی کو دیکھو. ہم کیوں مجاہدین ہار گئے تھے کہ ہم مسلمانوں میں سے انگریز کے نمہ خار پیدا ہو گئے. انہوں نے ان کو اہلکار بنا لیا تھا، جن کو جاگیریں دی تھی، جن کو زمینیں دی تھی.
جن کے وظائف لگائے تھے تو وہ مسلمانوں کو جہاں مجاہدین ہوتے مخبری کر دیتے تھے. اس طرح مسلمان 1857 کی جنگ آزادی ہار گئے، وہ سارے بر صغیر پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا. تو اسی طرح بنی اسرائیل میں سے فرعون نے اس قارون کو چن لیا تھا جو تھا تو بنی اسرائیل میں، لیکن درباری کس کا بن گیا تھا؟ فرعون کا. جیسا کہ 24 پارے میں اس کا سارا پھر مفصل حال آئے گا سورۃ مومن میں. ابھی تو ہم 20ویں پارے پر ہیں نا، تو پھر 24ویں پارے میں جب سورۃ مومن پڑھیں گے تو اس میں اس کا ذکر ہوگا مزید تفصیلا. تو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے مقابلے میں وہ فرعون کے بعد مخالفت کے، یعنی کہ وہ کیا کرتا تھا؟ فرعون کے بعد وہ بھی مخالف تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. کیوں؟ یہ ان کے بڑے سرغنوں میں تھا. اور فرعون کا ایک وزیر حامان تھا. ایک وزیر کون تھا؟ حامان. اور دوسرا یہی قارون. یہ اس کے دو خاص مصائب تھے، دو یعنی کہ قریبی، یعنی کہ رازدان کہہ دیں. تو قارون نے اس وقت موقع پا کر بڑی دولت بنائی، جیسا کہ ابھی قرآن مجید میں ذکر کیا گیا کہ اس نے بڑے خزانے بنا لیے. اور کیا کہتا تھا کہ میں نے اپنی عقل کو استعمال کر کے اتنے بڑے خزانے جن کو جن کی چابیاں بڑے زور آور لوگ اٹھایا کرتے تھے، یعنی کہ اس کے پاس اتنا خزانہ تھا. اور جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیر حکم آئے، جب فرعونیوں نے ان کا پیچھا کیا تو سارے فرعونی کیا ہو گئے؟ جو فرعون تھا اس کے ساتھ جو اس کی فوج تھی ساری غرق ہو گئی. جب غرق ہو گئی یہ بچ گیا. یہ قارون بنی اسرائیل میں سے تھا، یہ بچ گیا غرق ہونے سے. تو یہ اب دشمنی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سردار بن گیا. اب یہ دشمنی میں آگے تھا. قارون جو تھا اب فرعون کے غرق ہونے کے بعد یہ سب سے بڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن بن گیا. تو اس میں یہی ہے کہ اس کو اپنی قوم نے کہا اللہ نے تجھے اتنا بڑا خزانہ دیا ہے تو اس کا شکر ادا کر، تو اترا نہیں، فخر نہ کر. اور آگے پھر اس کا ذکر ہے کہ اس کو جو نصیحتیں کی گئیں تو اس نے اس کا کیا جواب دیا. اور پھر آخر میں اس کا حشر کیا ہوا، اور اس کا جو وہ خزانہ تھا نا وہ بھی زمین برد ہو گیا، اور یہ بھی خزانے کے ساتھ. تو اس کا انشاءاللہ تفصیلا ذکر جو ہے نا ہمارا اگلے درس میں ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا